اور آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ یہ 3-2 سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. 2 ججز نے اختلافی نوٹ بھی لکھا ہے. 3-2 کی اوسط سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. سپریم کورٹ کا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دن میں انتخابات کرانے کا یہ حکم ہے، جس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک کیس کا فیصلہ پڑھ کر سنا رہی ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات از خود نوٹس کیس کا فیصلہ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. 2 ججز نے اختلافی نوٹ بھی لکھا، جس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مندوخیل نے اپنا اختلافی نوٹ لکھا اور 3 ججز نے یہ کیس کا فیصلہ جو ہے 90 دن میں انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے. 3-2 کی اوسط سے یہ جو ہے فیصلہ سنایا گیا ہے. جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس منصور علی شاہ نے جو ہے وہ اختلافی نوٹ لکھا. جسٹس مندوخیل نے بھی اس کیس کے اندر اختلافی نوٹ تحریر کیا ہے اور اس کا جو ورڈکٹ آیا ہے وہ 3-2 سے آیا ہے. سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے 3-2 سے یہ فیصلہ سنایا ہے. سپریم کورٹ نے 2 کے مقابلے میں 3 کی اکثریت سے یہ فیصلہ سنایا ہے. 2 کا اختلافی نوٹ بھی سامنے آیا ہے. 5 ججز پر مشتمل یہ بینچ تھا جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے تھے اور اس کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے وہ 3-2 کے تناسب سے آیا ہے. یعنی 2 جو ججز تھے وہ انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ بھی تحریر کیا ہے، جبکہ 3 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا گیا ہے. اس کے پس منظر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ منگل کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ اعلان کیا تھا کہ دونوں صوبوں میں 90 دن میں انتخابات سے متعلق مقدمے پر سماعت مکمل ہو چکی ہے اور اب اس کا فیصلہ بدھ کو دن 11 بجے سنایا جائے گا. چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اس مقدمے کی سماعت کی تھی. ابتدا میں چیف جسٹس نے اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس معاملے پر 9 رکنی بینچ تشکیل دیا تھا، مگر حکمران سیاسی اتحاد میں شامل جماعتوں کی طرف سے 2 ججز جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی کے ناموں پر اعتراض اٹھایا گیا تھا. عدالت سے ان 2 ججز کے بغیر فل کورٹ بنانے کی استدعا بھی کی گئی تھی. چیف جسٹس نے یہ صدا مانتے ہوئے بینچ توڑ دیا تھا اور پھر 9 رکنی بینچ سے 4 ججز کو نکال کر صرف 5 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا تھا. جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ دیگر 2 ججز تھے جو اس بینچ سے مزید علیحدہ ہوئے تھے. یعنی کل ملا کر 9 ججز میں سے 4 ججز کو علیحدہ کیا گیا تھا اور 5 ججز پر مشتمل یہ بینچ اس اہم کیس کی سماعت کر رہا تھا اور آج اس کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے. 90 روز میں انتخابات کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ یہ فیصلہ 3-2 کے تناسب سے آیا ہے. 3 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا گیا ہے، جبکہ 2 ججز نے اس کے خلاف جو ہے وہ اختلافی نوٹ بھی تحریر کیا ہے، جبکہ 3 کی اکثریت سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ 90 روز میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کرائے جائیں گے. بالکل، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات از خود نوٹس کیس کا یہ بڑا فیصلہ سپریم کورٹ پڑھ کر سنا رہی ہے. سپریم کورٹ کا 60 سے 90 دن میں انتخابات کرانے کا حکم سامنے آ چکا ہے. سپریم کورٹ نے 2 کے مقابلے میں 3 کی اکثریت سے یہ فیصلہ سنایا ہے. 2 ججز نے اس فیصلے میں اختلافی نوٹ بھی لکھا. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مندوخیل نے اختلافی نوٹ تحریر کیا ہے، جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور 3-2 کی اکثریت سے یہ فیصلہ سنایا گیا. 60 سے 90 دنوں میں آئین کے تحت انتخابات کرانا لازم ہے. چیف جسٹس کی جانب سے یہ ورڈکٹ دیا گیا ہے. سپریم کورٹ پہ پاکستان کی اس وقت نظریں ہیں، پوری قوم سپریم کورٹ کی جانب دیکھ رہی ہے. اہم ترین کیس کا اہم ترین فیصلہ اب سپریم کورٹ سنا چکی ہے. سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے 3-2 کی اکثریت سے یہ فیصلہ سنایا ہے. سپریم کورٹ کا 90 دن میں انتخابات کرانے کا حکم. سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے غلام محمود جوگر کیس میں 16 فروری کو از خود نوٹس کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھیجا تھا، جس پر سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد انتخابات کے لیے تاریخ کا اعلان نہ ہونے پر از خود نوٹس لیتے ہوئے 9 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا تھا. حکمران اتحاد نے 9 رکنی لارجر بینچ میں شامل 2 ججز پر اعتراض اٹھایا، جس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا اور جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ بھی 9 رکنی بینچ سے علیحدہ ہو گئے. 9 رکنی بینچ ٹوٹنے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے بینچ کی اثر نو تشکیل کر کے اسے 5 رکنی کر دیا تھا. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے 2 سماعتیں کی. گزشتہ روز 7 گھنٹے کی طویل سماعت میں فریقین کے وکلا کے دلائل مکمل ہوئے. اسپیکرز کے وکیل علی ظفر اور سپریم کورٹ بار کے وکیل عابد زبیری نے بھی اس کیس میں دلائل دیے، جبکہ عوامی مسلم لیگ کے وکیل اظہر صدیق نے دلائل دیے. اٹارنی جنرل شہزاد عطا الہی اور الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل شہریار نے بھی اس کیس میں دلائل دیے ہیں. گورنر کے پی کے وکیل خالد اسحاق، پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایس نائک، مسلم لیگ نون کے وکیل منصور آوان، جے یو آئی کے وکیل کامران مرتضیٰ، صدر مملکت کے وکیل سلمان اکرم راجہ، گورنر پنجاب کے وکیل مصطفیٰ رمدے اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شان گل نے بھی اس کیس میں
दलाइल दिए। बेंच में शामिल सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने गुज़िश्ता रोज़ रिमार्क्स में कहा कि आईनी तौर पर इंतखाबात 90 दिन में होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई आईनी इदारा इंतखाबात की मुद्दत नहीं बढ़ा सकता, जबकि इंतखाबात बरवक्त नहीं हुए तो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। सारे मामले पर बात कर लेते हैं। सीनियर एंकर पर्सन तंजीला मजहर हमारे साथ मौजूद हैं। तंजीला, क्या कहेंगी? 90 दिन में इंतखाबात कराने का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दे दिया गया है। देखिए, ये फैसला तो मुतवक्के था, क्योंकि जिस तरीके से तमाम सियासी जमातें और उनके वकला, आप देखिए अपेरेंटली तो अदालत में आके यही कह रहे थे कि 90 रोज में इलेक्शन कराने के ऊपर तो इख्तिलाफ था ही नहीं, और झगड़ा जो था वो सिर्फ ये था कि किसने हुक्म देना है। और ये डिटर्मिन हो गया कि गवर्नर जो हैं वो इंतखाब का ऐलान करते हैं, और जो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ज़ाहिर है वो गवर्नर की मंजूरी के बाद ही तहरीर हुई है। और आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में अब जो गवर्नर को आइन के तहत 3 सूरतों में जो इलेक्शन कराने का जो रोल है उसके ऊपर अब बात हुई है। तो अब ये तो एक डिटर्मिन होना था सिर्फ कि ऐलान किसने करना है। अभी हमें ये देखने की जरूरत है, अभी ये तफसीली फैसला सामने आ जाए तो ये 90 रोज अब कहाँ से काउंट होंगे। जिस दिन से असेंबलियां तैलीम हुई और जो दिगराज सेटअप आया उस दिन के बाद से 90 रोज, तो उसमें हो सकता है। जी तंजीला, ऐसा ही है कि 90 रोज जो है वो जब से असेंबलियां तहलील हुई हैं, फैसले में ये बात भी सामने आई है, तो मेरा ख्याल है कि अब कोई अभाम की बात रह नहीं गई।